السلام علیکم صفی نیوز میں خوش آمدید۔ کفیل انتقال کر گیا، اقامہ نہیں بنا، تنزل کیسے کرائی؟ اس کا جواب۔ اس کے علاوہ آج پہلی مرتبہ سعودی عرب میں یوم العلم منایا جا رہا ہے اور انڈیا کا سعودیوں کو آن لائن ویزا دینے کا اعلان، یعنی 3 اہم خبریں آج کی اس ویڈیو میں آپ سے سعودی عرب سے شیئر کریں گے۔ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ بنا ٹائم گوائے بڑھتے ہیں پہلے خبر کی جانب۔ پہلا خبر یہ ہے کہ آج 11 مارچ ہے اور سعودی عرب میں پہلی مرتبہ یوم العلم یعنی یوم الپرچم منایا جا رہا ہے۔ اب سب کو پتا ہے تقریباً 1.5 سے 2 ہفتے پہلے ہی شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے شاہی فرمان جاری کیا تھا اور یوم العلم کی منظوری دی تھی، تو آج جو ہے پوری ہی سعودی عرب میں فلیگ ڈے ہے، یعنی یوم الپرچم ہے، یوم العلم ہے، منایا جا رہا ہے۔ سعودی پرچم 3 صدیوں سے لہرائے جانے والا پرچم ہے جسے آپ ابھی موجودہ شکل میں دیکھتے ہیں، اور آج فلیگ ڈے کی مناسبت سے مختلف شہراہوں کو قومی پرچموں سے سجا دیا گیا ہے، جس کے تھوڑے بہت تصویریں آپ اپنے اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی شاہی فرمان کے بعد 11 مارچ کو فلیگ ڈے منانے کی عرض سے بھرپور اقدامات کیے گئے ہیں۔ تو آج سعودی عرب میں فلیگ ڈے یعنی یوم العلم منایا جا رہا ہے اور یہ ہر سال منایا جائے گا۔ اس کی شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے منظوری دے دی۔ یہ پہلا خبر تھا۔ بڑھتے ہیں دوسری خبر کی جانب۔ دوسرا خبر جو ہے وہ سعودی عرب میں موجود انڈیا سفارتخانے یعنی انڈین ایمبیسی کی جانب سے ہے۔ انڈین سفارتخانے نے سعودی شہریوں کے لیے آن لائن ویزا سروس جو ہے وہ بحال کر دی۔ سعودی عرب ریاض شہر میں موجود انڈین سفارتخانے نے کہا ہے کہ جمعہ 10 مارچ 2023 سے سعودی شہریوں کے لیے جو آن لائن ویزا سروس ہے وہ بحال کر دی گئی ہے۔ انڈین سفارتخانے کا مزید کہنا ہے کہ سعودی شہری جو ہے وہ سیاحت، تجارت، علاج، صحت اور اداروں سے رابطے اور کانفرنس میں شرکت کے لیے انڈیا کا جو ویزا ہے وہ آن لائن جاری کرا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ انڈیا کا جو آن لائن یہ ویزا ہے، سیاحت کا کہہ لو، ای ویزا اسے کہہ لو، یہ 166 ممالک کے لیے ایلیجیبل ہے۔ 166 ممالک کی افراد جو ہے یہ ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ دوسرا خبر تھا۔ بڑھتے ہیں تیسری خبر کی جانب۔ تیسرا خبر جو ہے وہ جوازات سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ کفیل انتقال کر گیا، اقامہ نہیں بنا، تنزل کیسے کرائے؟ تو اس کو جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا کہ کیس میں متوفی کے ورثاء کی جانب سے مقرر کیے جانے والے نمائندے کے ذریعے جوازات کے دفتر سے رجوع کیا جائے، جہاں درخواست دینے پر معاملے کو حل کیا جائے گا۔ تو یہ جوازات کا جواب تھا، لیکن اس پر مزید بات کرتے ہیں کیونکہ آپ صحیح سے سمجھے نہیں ہوں گے۔ اس میں ایک لائن ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جوازات کا کہنا ہے کہ متوفی کے ورثاء کی جانب سے مقرر کی جانے والی نمائندے کے ذریعے جوازات کے دفتر سے رجوع کیا جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا بھی کفیل انتقال کر گیا، اقامہ بنا ہے نہیں بنا، آپ کو کفالہ کرنا ہے، اپنے ملک جانا ہے، جو بھی مسئلہ ہے، اور آپ کا کفیل انتقال کر گیا ہے، تو ایسی صورت میں جو آپ کے کفیل کی جانب سے جو ورثہ مقرر کیا گیا ہوگا، جو اس کا وارث ہوگا، اس کے ذریعے ہی یہ جو تمام تر مشکلات ہے یہ آپ کو حل کرنے ہوں گے۔ یعنی آپ کے کفیل کی جو وارث ہوگا اس کو آپ اپنے ساتھ جوازات کے دفتر لے کے جائیں گے اور وہاں سے جو تمام تر معاملات ہے یہ نمٹا دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلے کہ جو آپ کے کفیل کے وارث ہے اس کا آپ کو پتہ کیسے کرنا ہوگا۔ آپ کے کفیل کی جو وارث ہوگا، آپ کے کفیل کے فیملی کا جو وارث ہوگا، اس سے آپ نے یہ کام کرانا ہے اور آپ نے ان سے پوچھنا ہے کہ آپ کے فیملی میں الوکیل الشرعی کون ہے۔ وکیل الشرعی جو ہے یہ ان کے فیملی کا ایک ایسے بندہ ہوتا ہے جو سعودی فیملی کی جانب سے مطلب ایک مقرر کرتے ہیں یہ لوگ، اور اسے مطلب تمام تر فیملی کی جو اختیار ہے وہ دیتے ہیں کہ اگر کل خدا نخواستہ ایسے مسئلہ پیش آئے، کوئی انتقال کر جائے، تو اس کے بعد جو اختیارات ہے وہ ایک شخص کو ہی وہ لوگ دیتے ہیں، جس کو عربی میں الوکیل الشرعی کہتے ہیں۔ تو آپ پوچھیں ان سے کہ آپ کے فیملی کا الوکیل الشرعی کون ہے، تو وہ جب آپ کو کہے گا کہ پلانا شخص ہے، تو اس شخص کو آپ نے لے کر جانا ہے، آپ نے کفالہ کرنا ہے، آپ نے ایگزٹ جانا ہے۔ ایسی صورت میں کچھ بھی کرنا ہے، آپ کی جو معاملات ہے وہ وہی نمٹائے گا۔ تو امید کرتے ہیں اب آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، اور یہ تھے 3 اہم خبریں جسے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔